مفتی ارباب شمسی کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ارباب کو سبسکرائب کریں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ اوئسٹر جو ہے ہم میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے، جو کیلشیم کی دوائیں ہوتی ہیں، اسی طرح اومیگا وغیرہ بھی استعمال ہوتی ہے، تو کیا ان چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ دیکھیے، یہ جو بھی چیز سمندر میں پائی جاتی ہے، اگر احناف کے نزدیک اسے فش مچھلی کی کیٹیگری میں مانا جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن میں وہی چیز ہی استعمال کرنی پڑتی ہے، اومیگا 3 ہوتی ہے، اوئسٹر کی چیزیں ہوتی ہیں بنی ہوئی، تو اس موقع پر بحالت مجبوری اس کی اجازت ہے۔ لیکن احناف کے یہاں جو یہ اوئسٹر ہے یا یہ چیز ہیں، ابھی اس کے بارے میں اختلاف ہے احناف کے علماء کے درمیان۔ وہ کہتے ہیں یہ سمندری کیڑا ہے، سمندری مچھلی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں عام حالات پر انسان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس میں یہی چیز کام کرے گی تو مسئلہ الگ ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نکاح میں ایک مرد کو گواہ بنا لوں، اس سے میرا کام ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ نکاح کوئی مذاق نہیں، نکاح بہت ایک اہم عبادت ہے۔ آج کل بڑے بڑے مسئلے آتے رہتے ہیں کہ ہمارے ابا نہیں ماننے ہم نکاح کر لیں، ہمارے ابا نہیں ماننے ہم آن لائن نکاح کر لیں، ہمارے ابا نہیں ماننے یہ کر لیں۔ پہلی بات تو اس کے لیے والدین کو بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کا معقول انتظام کریں، ہم کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں بیٹھ کے مسئلے کو سولو کر دے، ورنہ نکاح بہت غلط طریقے سے ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمارا نکاح ہو گیا، لیکن نکاح ہوتا نہیں، حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، صرف اور صرف حرام ہو رہا ہے۔ اگر نکاح صحیح سے نہیں ہوا اور آگے کوئی بات چیت بڑھ گئی، آگے کچھ عمل پیش آ گیا، اولاد بھی حرامی کہلائے گی زندگی بھر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا رشتہ بنے گا وہ بھی حرام کہلائے گا۔ تو نکاح کا ایک طریقہ ہے کہ ایک نکاح پڑھانے والا ہونا چاہیے، اس کو اجازت لینی پڑتی ہے عورت سے، جو وکیل بن کے آتا ہے عورت کی طرف سے، پھر 2 گواہ موجود ہوتے ہیں، ایک پورا نظام ہے۔ اور اگر ایک مرد ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے، کیونکہ 2 عورتیں ایک مرد کی جگہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن صرف اور صرف عورتوں کی گواہی سے بھی نکاح نہیں ہوگا، یہ بھی بات سمجھ لیجیے۔ کسی نے کہا میں نے 4 عورتوں کو بٹھا لیا اور نکاح میں، تو نکاح نہیں ہوگا۔ ایک مرد کا ہونا لازمی ہے، ایک مرد اور 2 عورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن 4 عورتوں سے نکاح نہیں ہوگا کسی بھی اعتبار سے۔ اور یہ نکاح کے جو مسئلے ہیں، اس میں شارٹ کٹ نہ تلاش کریں۔ حضرت میرا ایک سوال ہے کہ ہم نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اور جس ہاسٹل میں ہم رہتے ہیں اس کا ٹوائلٹ کا رخ قبلے کی جانب ہے، تو اس کا ٹوائلٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آپ کو اس طرح کے ٹوائلٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تمام آپ کے یہاں اگر اور آپ کے مسلمان بچے آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ جا کے درخواست کریں وہاں کے عملہ سے، وہاں کے مینجمنٹ سے کہ ہمارے مذہب میں یہ ٹوائلٹ کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو باپ کے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنے لیے کچھ الگ انتظام کریں۔ لیکن بہت ہی آپ نے سب کچھ کر لیا اور آپ کے لیے بہت دور کا انتظام بھی نہیں ہو پا رہا، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، تو بہرحال اس سے کی اجازت ہے۔ لیکن اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم ٹوائلٹ پہ ٹیڑھا بیٹھ جائیں، بالکل چہرہ نہ ہو، بالکل قبلے کی طرف پیٹ نہ ہو، تھوڑا ٹیڑھا ہو جائیں، کم سے کم کچھ گنجائش نکل جائے گی۔ لیکن بالکل ہی نہ ہلے تو یہ بات صحیح نہیں ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، ہم نے یہ سنا ہے اپنے بڑے بزرگوں سے کہ اگر قرآن کوئی سننے والا نہ ہو تو قرآن کو زور سے پڑھنا مکروہ ہے۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کو زور سے آہستہ سے جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں اکیلے ہیں، آپ سے کس نے کہہ دیا آپ کو قرآن سننے والا کوئی نہیں ہے؟ جنات بھی ہوتے ہیں، قرآن سن سکتے ہیں۔ تو آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو قرآن زور سے ہی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ سے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اکیلے بیٹھے قرآن زور سے پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔